ایتھیسٹ کے جھانسے میں نہ آ جانا، وہ شیطان کی تنویم زدہ مکڑی ہے، اس کا داؤ بودا ہے کیونکہ اس کی بیک پہ ایول ہے۔ اسے شیطان نے بہت بڑے الجھا دینے والے شک میں ڈال رکھا ہے، تکا اٹکل دوڑا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ اور ایتھیسٹ کا استدلال مضبوط نہیں ہے۔ آج میں ایک کنفیوژن آپ کی دور کرتا چلوں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہو، ایتھیسٹ کا جو اس کی لاجک ہے، جو اس کی دلیل ہے، وہ چائلڈش ہے، اسٹوپڈ ہے۔ اللہ کا ایسا فضل ہے کہ مجھے آج تک کوئی ایتھیسٹ انسپائر نہیں کر سکا۔ ہاں یہ میں نے دیکھا کہ عقل بڑی دوڑا رہے ہیں، ایک کھلا بے لگام گھوڑا ہے جس پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا، وہ جنگلی ہے تو اس کو بھاگتا پھر تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی ایک وحشی ہے، ٹھیک ہے طاقت تو ہے، کیا کرنا ہے اس کا، بھاڑ میں جھونکنا ہے اس کو۔ تو ایتھیسٹ کا جو استدلال ہے وہ جن لوگوں کو مضبوط لگتا ہے ان کو میں آج ایک خبر دے رہا ہوں کہ وہ ملحد کو بہت زیادہ سن رہے ہیں۔ A man is known by the company he keeps, my dear viewers۔ ایتھیسٹ میں بیٹھو گے تو مائنڈ تو انفلوئنس ہوتا ہے، جاہلوں والی بات نہیں کر رہا کہ نہ بیٹھو، جاؤ پہلے علم کو بڑھاؤ، نالج کا مسل پہلے بلڈ کرو، اور اگر خلجان میں پڑھتے ہو تو پرہیز کرو۔ شراب سے پرہیز نہیں کرتے، زنا سے پرہیز نہیں کرتے، لوگوں کو قتل کرنے سے بچتے نہیں پھرتے، لوگوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑا کرنے سے بچنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، تو اپنے فیتھ کو بچانے کے لیے ایمان ایک ڈائمنڈ ہے، اس کو بچانا بھی ہم پہ فرض ہے۔ احسان نہیں ہے، اللہ نے کہا قرآن میں کہ اگر مسلمان ہو گئے ہو تو احسان نہیں کیا، اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں مسلمان کیا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے گا، خود بھی بچنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک دولت دی ہوئی ہے، وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، دنیا میں کون اس کی حفاظت کرے؟ ایون اللہ بھی اسے کہتا ہے جو مرضی کرتا پھر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بے شرم جو مرضی کرتا پھرے، اب اگر میں اپنے پیسے کو اجاڑنے پہ اتر آیا ہوں تو میں اجاڑتا پھروں، مجھے کون روکے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے آ کے میرے سر میں ڈنڈا ماریں گے، میرے ہاتھ پکڑیں گے کہ نہیں نہیں جناب اپنی دولت نہ جائے گا؟ کیا ہے، بچانا پڑتا ہے، پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، پرہیز کرنا پڑتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ پتہ بیوقوف آدمی ہے، خراب کر دے گا، خلجان ڈال دے گا۔ کبھی کبھار سنو، سننے کے بعد اس کو ڈائجسٹ کرو، اینالائز کرو، اس کو پکاؤ، اس کو قرآن کے اس کو میزان پہ لے کے جاؤ، قرآن پاک میں اس کا ایویڈنس ڈھونڈو، اس کو نلیفائی کرو، اس کی ویلیو کو نل کرو۔ اگر نہیں کر پا رہے ہو تو میں خبر دے رہا ہوں کہ علم کم ہے۔ 5-10 تو میسج آتے ہیں، مقصد کیا ہے زندگی کا، ہمیں کیوں پیدا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر، بچے ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمپل ہے بھائی، ڈھونڈو کیوں پیدا کیا ہے، مجھے کس نے ڈھونڈ کے دیا ہے، اللہ سے سیکھا ہے، رو دھو کے سیکھا ہے۔ نالج کے ریسورسز اینڈ سورسز کو اللہ اٹریکٹ کرتا ہے آپ کی طرف، ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا۔ وہ کچھ انسائٹ ہوتے ہیں، سمپل سی چیز نظر آتی ہے، لیکن پھر کچھ کمبینیشن ایسے منہ سے نکلتے ہیں جن پہ آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں وہ انسائٹ ہوتا ہے۔ وہ اتنی بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، سبھی کو ہوتا ہے، اس میں کون سی بات ہے، آپ ایک چیز پہ کوشش کرتے رہیں گے آپ کو اس کا عرفان ملے گا۔ یہ کوئی نجات کی علامت نہیں ہوتی ہے، یہ ماسٹری ہوتی ہے، اس سے انسپائر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایتھیسٹ سے انسپائر ہو رہے ہیں، وہ جناب والا آپ ان کو سن بہت زیادہ رہے ہیں، 24 گھنٹے یہ سن رہے ہیں، پھر الگوریتم آپ کو پش کر رہا ہے، آپ نے 1-2 دفعہ دیکھ لیا، وہ بار بار دکھائے گا۔ 3-4 تو لوگ ہیں، پتہ ہی ہے آپ کو ان کا، بلکہ شاید 3-4 بھی کم ہی ہیں۔ بات سوچنے کی یہ ہے، ایویڈنس یہ ہے کہ اف گاڈ ایگزسٹ وی آر ان ٹربل۔ یہی ساری بات کرتے آ رہے ہیں، مارے گئے، ذمہ داری پڑ گئی، اکاؤنٹیبلٹی آ گئی، جنت آ گئی، جہنم آ گئی، روز محشر آ گیا، اللہ آ گیا۔ اف گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، سپوز اف گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، وی آر ان گریٹسٹ ٹربل۔ کہ ہون کی کرنا ہے، کتے کی اور انسان کی زندگی میں کیا فرق نکالو گے بھائی؟ ظالم آیا، اپنی مرضی سے جیا، زندگی میں طوفان کھڑا کیا، لوگوں کو مارا پیٹا، مر گیا، ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے انسان، اور پھر مورل کوڈز پہ لائف کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیسے ہو پائے گی ان سے۔ زرتشت کی مثالیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین ہے، اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے۔ بات کو سمجھو لوگوں، پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے، انسان نہیں بدلتا۔ یہ لباس بدل جاتے ہیں، سواریاں بدل جاتی ہیں، ٹولز بدل جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بدلتا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر جس کا کوئی خدا نہ ہو، 1000 بار لعنت ہے ایسی زندگی پر جس کا کوئی رب نہ ہو، ایسی شتر بے مہار لاوارث زندگی پر لعنت۔